شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پہ جن کو اللہ پاک نے ہماری بخشش کا وسیلہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پیارے ناظرین محترم، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو کچھ معجزات رونما ہوئے۔ وہ معجزات ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین محترم، ایران کے بادشاہ پرویز نے دریائے دجلہ پر بند باندھ رکھا تھا اور اس پر بہت کثیر مال خرچ کیا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک عظیم الشان اور بے مثل محل تیار کر رکھا تھا۔ اس کے دربار میں تقریباً 300 کے قریب جادوگر اور 17 شناس موجود تھے۔ ان میں ایک عرب کا باشندہ بھی تھا جس کا نام صائب تھا۔ شاہ ایران کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ ان کو جمع کرتا اور کہتا کہ اس معاملے میں غور کرو، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو صبح ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کا محل بغیر کسی بوجھ کے شکستہ ہو گیا ہے اور دجلہ کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اسے غم لاحق ہوا۔ اس نے اپنے جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا۔ صائب بھی ان میں شامل تھا۔ پھر ان سے کہنے لگا، میری سلطنت کا محل بغیر کسی بوجھ کے گر گیا ہے۔ اپنے اپنے علم کی روشنی میں اس معاملے پر غور کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اطراف ان پر بند کر دیے اور زمین تاریک ہو گئی۔ کچھ علامت نظر نہ آئی جسے وہ دیکھ سکتے۔ صائب نے ایک تاریک رات زمین کے ایک ٹیلے پر گزار دی۔ وہ غور کرتا رہا۔ اس نے حجاز کی طرف سے ایک چمک دیکھی جو اڑی اور مشرق تک جا پہنچی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے قدموں کے نیچے ایک سرسبز باغ دیکھا۔ اس نے فائل پکڑتے ہوئے کہا، اگر میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے تو حجاز میں سے ایک بادشاہ نکلے گا، وہ مشرق تک جا پہنچے گا۔ اس کے دور حکومت میں زمین ہری بھری ہو جائے گی۔ جادوگر اور نجومی اکٹھے خلوت میں بیٹھے اور انہوں نے وہ مصیبت دیکھی جو ان پر آن پڑی تھی، اور صائب کو جو کچھ نظر آیا اس نے دیکھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم، تمہارے اور تمہارے علموں کے درمیان ایک آسمانی معاملہ حائل ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیا نبی مبعوث ہوگا یا اس کی بعثت ہو چکی ہے، جو اس بادشاہ سے اس کا ملک چھین لے گا اور اس کی شان و شوکت کو توڑ دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اس بات کو شاہ ایران سے چھپایا جائے۔ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کر شاہ ایران کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا، ہم نے غور کیا تو ہمیں معلوم ہوا دریائے دجلہ کا بند اور بادشاہ کے محل کی بنیاد نحوست پر رکھی ہے۔ جب تک دن رات کی گردش چلتی رہے گی، نحوست اپنے موقع پر ظاہر ہوتی رہے گی۔ یہ سب کچھ جو اس نحوست پر تعمیر کیا گیا ختم ہو جائے گا۔ ہم آپ کے لیے حساب لگاتے ہیں، آپ اس حساب پر بنیاد رکھیں، وہ عمارت ختم نہ ہوگی۔ انہوں نے حساب لگایا اور اسے تعمیر کرنے کی فرمائش کی تو دریائے دجلہ کا بند 8 ماہ کے عرصے میں تعمیر ہو گیا۔ اس پر کثیر اخراجات ہوئے، یہاں تک کہ اس کی فراغت ہو گئی۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو بادشاہ ان سے کہنے لگا، اس کی دیواروں پر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ بادشاہ نے اپنے فوجی کمانڈروں اور صوبے داروں کے ہمراہ ایک نشست کا اہتمام کیا۔ وہ اس حالت میں بیٹھا ہی تھا کہ دریائے دجلہ کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ساری عمارت نیچے سے نکل گئی۔ بالکل آخری موقع پر وہ اپنی جان بچا سکا۔ جب لوگوں نے اسے نکالا تو اس نے جادوگروں اور نجومیوں کو بلایا اور ان میں سے تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا اور ان سے کہنے لگا، میں نے تمہیں اپنا قرب عطا کیا اور تم پر اپنا مال خرچ کیا، پھر بھی تم لوگوں نے مجھ سے خیانت کی۔ وہ کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم سے غلطی ہو گئی، جس طرح کہ ہم سے پہلے لوگوں سے غلطی ہوئی۔
انہوں نے پھر حساب لگایا اور پھر تعمیر کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اسے تعمیر کیا اور ان سے فراغت پائی، اور اس بادشاہ نے اس پر جلوس کی فرمائش کی، لیکن اس پر بیٹھنے سے وہ خوف زدہ تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور تعمیر کردہ بند پر چلنے لگا۔ جب وہ ابھی چل ہی رہا تھا کہ بند پھر سے ٹوٹ گیا۔ اسے آخری وقت میں بامشکل بچایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے نجومیوں اور جادوگروں کو پھر سے بلایا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا، ورنہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ۔ ان جادوگروں اور نجومیوں نے شاہ ایران کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ صاحب نے جو کچھ دیکھا اس نے شاہ ایران کو سب کچھ بتا دیا کہ عرب میں ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوگا جس کی روشنی مشرق تک جائے گی، جس کے دور حکومت میں ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اس کے نور کے اجالے سے جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ اس کی رحمت اور اس کے کرم کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ وہ آپ کا ملک توڑ دے گا اور آپ سے بادشاہت چھین لے گا۔ ان جادوگروں اور نجومیوں نے اس معاملے کی ساری حقیقت شاہ ایران کو بتا دی۔ اس پر وہ کہنے لگا، تم لوگوں پر موت مسلط ہو، تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا، ورنہ میں اس معاملے میں غور و فکر کرتا۔ اس پر جادوگروں اور نجومیوں نے کہا کہ ہمیں خوف تھا کہ کہیں آپ ہمیں قتل نہ کر دیں۔ یہ ساری حقیقت سننے کے بعد شاہ ایران نے تمام جادوگروں، نجومیوں اور ستارہ شناسوں کو معاف کر دیا۔